میں ایک صرف پہلو کا ذکر کرتا ہوں، چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تو بے شمار پہلو ہیں اور ان سب کو نہ ایک مجلس میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ اس کا استقصا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک پہلو میں عرض کرتا ہوں جو ہماری موجودہ معاشرے کی بیماریوں کی جڑ وہ ہے اس بات کی فکر کہ میں جو لقمہ کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام۔ یہ تصور کہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال طریقے سے مجھے ملا ہے یا حرام طریقے سے ملا ہے، اس کی فکر آج مفقود ہو گئی اور اس کے نتیجے میں حرام خوری کی ایک لامتناہی داستان ہے جو ہمارا معاشرہ بن گیا ہے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ میں جو آمدنی مجھے حاصل ہو رہی ہے وہ جائز ذرائع سے ہو رہی ہے یا حرام طریقے سے ہو رہی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی صبح شام ہم دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کی اصلاح کر دے، اے اللہ ہمارے عالم اسلام کے حالات کی اصلاح کر دے، اے اللہ ہماری قوم کو، ملت اسلامیہ کو سربلند فرما، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھو جہاں جہاں مسلم ممالک آباد ہیں کیسی مصائب و آلام کا شکار، خود ہمارے ملک کو دیکھو اللہ نے کیسے خزانے ہمیں عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وسائل عطا فرمائے ہیں جو شاذ و نادر کسی ملک میں ہوتے ہیں۔ یہاں صحرا بھی ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں معدنیات بھی ہیں، انسانوں کی بہترین صلاحیتیں یہاں پر موجود ہیں جنہوں نے جا کر دوسرے ملکوں کو جگمگایا ہوا ہے، لیکن اس سارے وسائل کے باوجود ہم جب دنیا کے ممالک کی فہرست میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز میں ہمارا مرتبہ نیچے نظر آتا ہے۔ شام میں کس طریقے سے خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا، فلسطین میں کیسے بہ رہا ہے، کشمیر میں مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، بھارت کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، فتنہ و فساد کی آگ ہے جو بڑھتے ہوئے ہے۔ کیوں؟ دعائیں، عمرے کو لوگ جاتے ہیں ملتزم کا خانہ کعبہ کا غلاف پڑھ کر دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ملک کے حالات درست کر دیجیے، یا اللہ ہمارے عالم اسلام کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ سب بڑے ذوق و شوق سے عمرے کرتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں، پردے پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں، مگر حالات میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ قرآن نے یہ بات کہی تھی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو۔ خدا اقبال نے اسی قرآن کریم کے مفہوم کو ادا کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں کرتے، یا رب ایسا کر دے، یا رب ایسا کر دے۔ یہ الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا رب یا رب، اے میرے پروردگار ایسا کر دے، اے میرا پروردگار ایسا کر دے۔ اور کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ اشعث اغبر، کہ وہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، عاجزی کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر پروردگار کو پکارتے ہیں، اے رب ایسا کر دے، اے رب ایسا کر دے۔ دعائیں تو یہ کر رہے ہیں بڑے عاجزی سے گڑ گڑا کر، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام ولحمہ غذی بالحرام۔ دعائیں تو کر رہے ہیں لیکن ان کا کھانا حرام، ان کا لباس حرام، ان کا گوشت حرام آمدنی سے ابھرا ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، یا اللہ میری پریشانی دور کر دیجئے، میرے حالات کو بدل دیجئے،
لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، میں جو لباس پہن رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام، میرا گوشت جو بن رہا ہے وہ حلال آمدنی سے بڑھ رہا ہے یا حرام آمدنی سے بڑھ رہا ہے، اس کی فکر نہیں۔ تو پھر کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو آج ہمارا سب سے بڑا مرض، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم رزق حلال کی اہمیت کو بھول چکے ہیں۔ جگہ جگہ رشوتوں کا بازار گرم ہے، جگہ جگہ رشوت کی آمدنی سے لوگوں کی پرورش ہو رہی ہے، ان کا گوشت رشوت کے حرام مال سے بڑھ رہا ہے، اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پیسہ آنا چاہیے، کسی بھی طرح ہو پیسہ آنا چاہیے، حلال سے ہو یا حرام سے ہو۔ دفتروں میں جا کر دیکھیے کیا حال ہے کہ وقت کی پابندی نہیں، تنخواہ پوری وصول کی جا رہی ہے، اپنا حق وصول کرنے کے لیے تو مظاہرے بھی ہیں، احتجاج بھی ہیں، ہڑتالیں بھی ہیں، لیکن میں آیا اپنا حق پورا دے رہا ہوں کسی کو یا نہیں دے رہا، اس کی فکر نہیں آئی۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، بڑا افسوس ہے ان لوگوں پر، یا عذاب ہے ان کے اوپر جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب اپنا حق لینے کا وقت آتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور دوسرے کو حق دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ یہ صرف سودے کے ناپ تول کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں۔ اگر میں ایک جگہ کا ملازم ہوں، 8 گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے، اگر میں اس میں سے 10 منٹ بھی کم کرتا ہوں تو یہ ناپ تول میں کمی کے اندر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں میری تنخواہ اس حد تک حرام ہو جاتی ہے جس حد تک میں نے صحیح وقت نہیں دیا۔ www.darsequran.com